اہل تشیع ہمارے بھائی نماز میں ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، اور ہمارے حنفی بھائی ہیں جو وہ رکوع والا رفع دین کیوں نہیں کرتے، اور ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جو وہ سجدوں ماشاء میں اللہ رفع دین ماشاء کیوں اللہ، نہیں کرتے۔ ٹھیک، بہت بہت شکر۔ آپ ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے ہیں آپ لوگ، دونوں چیزیں؟ رفع دین تو خیر یہ بھی کرتے ہیں، اچھا، لیکن مگر وہ یہ ہاتھ کھول کے کرتے ہیں، یہ آپ لوگ ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے نہیں، رفع دین کے لیے تو ہاتھ کھولنے ہی پڑتے ہیں نا، چاہے بندھے ہو یا کھلے ہو، رفع دین کے لیے تو ہاتھ کھولے گا تبھی ہوگا۔ جیسا کہ قریشی صاحب نے سجدے میں آپ رفع دین نہیں کرتے، یہ سوال ہوا۔ میں دو باتیں کروں گا، ایک سجدے والی اور ایک ویسے۔ جیسے قریشی صاحب نے کہا، اب ہمارے ہاں یعنی اہل تشیع کے علاوہ حنفی مکتبہ فکر ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں، سب کے ہاں یہ ہے بر صغیر میں، بر صغیر، کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن مجید کے بعد اگر صحت کا درجہ کسی کتاب کو حاصل ہے قرآن کے بعد، صحیح، تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اسی بخاری شریف میں ہے جو روایت انہوں نے سنائی، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، ید کے اوپر ید بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا بایاں بازو جو ہے دائیں ہاتھ میں پکڑا، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی روایت ہے۔ اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان اور ابن خزیمہ میں یوں روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے اس کو سینے پر رکھا۔ ویسے اہل حدیث یعنی اس اعتبار سے یوں قوی ہیں، جب آدمی جاگ رہا ہو، بیدار ہو نا، تو پھر وہ ایسے یہ ایکٹیو ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا نماز کے اندر اونگ آئے گی تو وہ ایسے ہو جائے گا، وہ حنفی بن جائے گا۔ پھر بالکل ہی نیند آ جائے گی تو پھر وہ ایسے ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ سجدوں میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں یہ صراحت ہے، اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب ارادہ کرتے کہ وہ رکوع کرے تب آپ ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے سر اٹھاتے تب آپ ہاتھ اٹھاتے، اذا قام من الرکعتین، یہ دوسری روایت میں اذا قام من الرکعتین، جب آپ دو رکعتوں کے بعد یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ الفاظ ہے کان لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کی اس ممانعت کی وجہ سے ہم سجدوں میں اور رفع اس شخص الیدین، کا کیا حکم ہے؟ وہ جو آپ بتا رہے تھے وہ شخص یہاں پہ ہاتھ رکھ کے جو نماز پڑھتا تھا، وہ تو جب سوال آئے گا تو سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ چلیں یہ ایک لائیو کال لیتے ہیں، اور پھر تحت السرہ کو کس محدث نے صحیح کہا؟ آغاز کرتے ہیں ایک لائیو وہ کال۔ ثابت سینے ہے، والی حدیث کوئی صحیح حدیث پھر وہی بات صحیح، جس کو آپ صحیح کہیں گے وہ صحیح آپ ہوگی۔ پیش کر دیں۔ آپ شاید کال چلے گئی۔ جی مفتی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ بس میں نے تو بات کر لی، آپ مفتی کہہ رہے علی تھے وہ صاحب نے صحیح بات حدیث میں کی۔ کہیں ہاں، ثابت جو نہیں، قاری صاحب کہیں سینے صحیح پہ حدیث ہاتھ میں باندھنے ثابت والی نہیں ہے۔ اصل میں اس اوپر ہاتھ طرح باندھنا، تحت السرہ کہیں ثابت ہے۔ دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایسا رگڑا لگایا تحت السرہ کا، اور خود دیوبندی علماء بڑے بڑے کہہ چکے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے پاس ایک ہی روایت ہے اور وہ بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ یہ دیکھیں، اب جیسے بات کا آغاز اس سے ہوا نا کہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے بلا شک و شبہ، لیکن بعض اوقات اس سے یہ تاثر جو دینے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اب جیسے قاری صاحب نے بات یہ کی، اب بات میں چلتے چلتے ہاتھ باندھنے والی حدیث بتائی، عام آدمی کو یہ تاثر جائے گا کہ جیسے صحیح بخاری کی ساری روایات یہی ہیں اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، حالانکہ یہ صحیح بخاری میں کہیں نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے حوالہ حدیث کا بخاری کا دیا ہے۔ اچھا، میں نے بخاری کا نام اس بات پہ لیا ہے کہ جب قریشی صاحب نے کہا کہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے تھے، میں نے کہا بالکل بجا فرمایا، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بھی ہے اور کلائی کو پکڑنے کی بھی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے سینے والی بات کی وائل ابن حجر کی، میں نے وہاں دو الگ حوالے دیے، ابن حبان اور ابن خزیمہ کا نام لے کر میں نے کہا آپ کے ذہن میں ہی وہ ایک چیز بھری ہوئی ہے تو اس کو میں کیا کروں۔ تیسری بات، اگر یہ روایت سینے پر ہاتھ باندھنے والی ضعیف ہے تو تمہاری عورتوں کے پاس اس کی صحت کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر یہ روایت ضعیف ہے، ہماری عورتیں بھی سینے پہ باندھتی ہیں، ہمارے مرد بھی سینے پہ باندھتے ہیں، آپ کے بقول اگر یہ ضعیف ہے تو تمہاری عورتیں کہاں سے صحیح ہیں؟ اور عورتوں کی آبادی مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے، تو آپ کی تو زیادہ آبادی سنت کے خلاف کر رہی ہے۔
इस पे अमल ये कैसे हो रहा है? इनके पास है कोई दलील? तो ऐसी कोई दलील नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है। और दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए हम दुनिया के सारे काम पेट के लिए करते हैं। आज अगर यूं भी कहा जाए कि मैं चैनल पे भी आया बैठा हूं तो इसमें भी पेट के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हम दुकान खोलते हैं, पेट इन्वॉल्व है। हम दफ्तर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पेट जो है वो उसमें शामिल है। अब मस्जिद में 10 मिनट के लिए आया है, अब तो पेट छोड़ दे, दिल थाम के खुदा को याद कर। ये दलील और अल्लाह की मोहब्बत जो है, अल्लाह की मोहब्बत हमेशा दिल में होती है, पेट में नहीं होती। अक्ल और क्यास हदीस के मुकाबले में अब मैं तो पहले हदीस पेश की, अब आपके पास जवाब नहीं तो अकल और कियास। हालांकि हनाफ तो अकल और कियास पे इतराज कर ही नहीं सकते, इनके तो मजहब की बुनियाद ही अकल और कियास पर है। नहीं, बात यानी ये अब है, खुलासा ये हुआ कारी और साहब, वो कियास अगर इनके खिलाफ जा रहा है तो हमने वो देखें, नाकाबिल कबूल। जब हम आपको हवाला दे रहे हैं, हदीस आपके नजदीक ज़ईफ है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या ये अंदाज है हम आपके ये करें कि तुम तो कुड़ियां हो गई हो, इधर तो लड़कियां जनाब बांधती हैं, लिहाजा तुम लड़कियां हो, ये नहीं करें प्लीज। मैंने ये नहीं कहा कि आप कुड़ियां उसके दलील ले लेंगे ना, दलील ले लेंगे, के दलील। ऊपर आपने कहा तो ये मुफ्ती कोई साहब, तरीका आप है, मैंने हदीस ये का कहा मजाक कि उड़ा रहे अगर हैं। ये ज़ईफ है तो आपकी औरतें सारी गलत हैं। देखें इसके वो ऊपर तो आपने दलील कियास मौजूद है ना। किया, हैसियत तो लाओ ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, एक रिवायत ऐसी लाओ दुनिया के हदीस के मुफ्ती साहब, ज़ख़ीरे में, जी। एक रिवायत आप ऐसी लाओ जिसमें ये हो कि औरतें सीने पर हाथ बांधें, मर्द जो है वो ना बात हो गई। आप मुफ्ती एक साहब से- रिवायत लाओ।